سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بلا شبہ شراب اور جوا، والانصاب والازلام اور بت اور جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، ایک گندگی ہے، شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بہت بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کو پا سکو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 4 محرمات کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح کہ عرب کے لوگوں کی اور یہود و نصارہ کی عادت تھی کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے، اسی طرح وہ خاص طور پہ شراب کو اور جوئے کو، ان کو بہت فائدہ مند اور اچھی چیزیں سمجھتے تھے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں قطعی طور پہ حرام ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو انسان کی فائدے کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کر کے صرف اتنی بات اس کے ذمہ لگائی ہے کہ بہت ساری لذت کی چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، تیرا کام صرف اتنا ہے کہ جس چیز کو میں کہوں کھا لو، استعمال کر لو، وہ کھانی ہے، اور جس سے اللہ رب العالمین منع کر دے اس سے باز آ جانا ہے، بس اتنی سی ڈیوٹی ہے تیری۔ سب سے پہلا امتحان بھی، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے یہی لیا گیا کہ فلاں چیز کو آپ نے نہیں کھانا۔ میرے محترم دوستو، اس کائنات میں ہمارا امتحان یہی ہے، چاہے کتنی بھی بڑھیا اعلیٰ شاندار چیز ہو، لیکن جس سے اللہ پاک نے منع کر دیا اس سے ہم نے باز آنا ہے۔ اس میں بظاہر ہمیں کتنے فوائد نظر آئے، جیسے اب شراب اور جوا ہے، یہ عرب کے معاشرے میں وہ 2 چیزیں تھیں جو گویا کہ ہر فرد، ہر گھر کی ضرورت تھی، اور اس کو صرف یہ نہیں کہ ایک لذت کے طور پہ استعمال کرتے تھے، بلکہ ان کو فائدہ مند چیزیں سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں شراب کے متعلق جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ
پھلوں سے سکرم و رزقا حسنا، پھلوں سے تم نشہ بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو۔ یہاں دو چیزوں کو مقابلے میں ذکر کیا گیا، نشے کو اور رزق حسن کو۔ بہت ساری صاف طبیعتیں ایسی تھیں جو اسی سے سمجھ گئیں کہ نشہ جو ہے یہ کوئی اچھا رزق نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی۔ بہت سارے ایسی نفوس قدسیہ بھی تھی کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اس گندگی کو منہ نہیں لگایا تھا، جن میں علماء نے لکھا ہے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے روز اول سے کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگایا، حالانکہ عرب کے معاشرے میں شراب اس طرح عام تھی کہ شاید ہمارے ہاں چائے بھی اتنی عام نہیں جتنی ان کے ہاں شراب عام تھی، لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے کبھی اس کو زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ اسی طرح جوئے سے بچتے تھے یہ حضرات۔ دوسری آیت مبارکہ جو شراب کے متعلق آئی وہ سورۃ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے شراب کے اندر جسمانی قوت کی بہت ساری چیزیں ہیں، سردیوں میں جسم کو گرم رکھتی ہے، اسی طرح اور بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طرح جوئے سے وہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم جوا کھیلتے ہیں، جو فائدہ ہوتا ہے اس کو ہم فقراء پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ مال لگاتے ہیں، دوسروں کا مال چھین چھین کر غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے بہت بڑے فائدے کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے منافع ہوں گے، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفعوں سے بڑا ہوا ہے، ان کی مضرت، ان کے نقصان ان کے فوائد سے زیادہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں فوائد بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی نقصانات جو ہے وہ فوائد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہم اس کی مثال سمجھنے کے لیے موبائل کو لینے، کچھ فوائد بھی ہوں گے، کچھ اچھے کام بھی اس کے ہوں گے، لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ اس کے فوائد سے وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال شراب اور جوا جو ہے اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ فوائد ہوں گے، منافع ہوں گے، لیکن اس کے نقصانات بہت ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو اس سلسلے میں آیت آئی وہ سورۃ نساء میں، ایک موقع پر کچھ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایک دعوت میں اکٹھے ہوئے، جس میں کھانے کے بعد شراب بھی پی گئی، اور پھر اسی نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگ گئے۔ اب نماز پڑھ رہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے تو اس میں قرآن کریم میں غلطی ہو گئی، نشے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا، آیات غلط پڑھی گئی۔ تو اس میں اللہ پاک نے حکم یہ نازل فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو، جب شراب کے نشے میں ہو پھر نماز نہ پڑھا کرو۔ بہت سارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اسی موقع پہ شراب چھوڑ دی کہ جو نماز کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما، شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ تو علماء نے لکھا ہے چوتھے نمبر پر پھر یہ آیت مبارکہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور بت اور جوئے کے تیر، یہ سب گندی چیزیں ہیں،
رجسن، علماء نے لکھا ہے رجس اس گندگی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے ہی بندے کو گھن آئے، جس کو دیکھ کے ہی بندے کی طبیعت میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اب جو سلیم طبیعت کے لوگ ہیں، جن کی طبیعت میں اللہ پاک نے سلامتی رکھی ہوئی ہے، وہ شراب کو، جوئے کو دیکھیں گے تو ان کو ایسے گھن آئے گی جیسے کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، جیسے کوئی غلاظت پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں رجسن، گندگی ہے، غلاظت ہے، نفرت کے قابل چیزیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہاں دو چیزوں کا ذکر مقصود تھا، شراب اور جوئے کا، لیکن دو کا ساتھ الگ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ دونوں چیزیں ایسے ہی گندی ہیں جیسے بت پرستی گندی ہے۔ والانصاب، انصاب کہتے ہیں جو چیز کسی عبادت کے لیے نصب کی گئی، متعین کی گئی، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی نشان ہو، چاہے وہ کوئی تصویر ہو۔ جیسے صلیب کا نشان ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ ہمیں نفع دے گا یا ہمیں نقصان سے بچائے گا۔ اب صلیب کے نشان کی پوجا ہو تو یہ تو شرک ہے، لیکن صلیب کی جگہ پہ پنجہ لگا دیا جائے اور پنجے کو سمجھا جائے کہ یہ نفع دے گا یا نقصان دے گا، تو یہ کیا ایمان ہوگا؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جھنڈا لگا دیا اور جھنڈے کو سمجھتے ہیں اس جھنڈے سے ہمارے نقصان ختم ہو گئے۔ ایک ہمارے مسلمانوں کا گھر تو اس پہ جھنڈا لگا ہوا، یہ کافروں والا، رافضیوں والا۔ ان سے پوچھا بھئی یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کہا جی ہمارے بچے فوت ہو جاتے تھے تو کسی پیر صاحب نے کہا گھر پہ یہ جھنڈا لگاؤ بچے بچ جائیں۔ اب یہ اس قدر غلط اور ذہنیت اور عقیدے کی خرابی، یعنی جھنڈے کو سمجھ رہے ہیں یہ بچے بچانے والا ہے۔ میرا آپ کا ایمان ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کوئی نشان ہو، کوئی ایسی چیز، کوئی علامت ہو، نفع نقصان کسی چیز میں نہیں سوائے اللہ کے۔ میرے محترم دوستو، اسی کا نام نصب اور اسی کا نام بت پرستی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا جس طرح یہ بت پرستی گندی ہے، اسی طرح شراب گندی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ شراب پینے والا ایسے ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے والا ایسے ہے جیسے لات اور عزا کی عبادت کرنے والا، جیسے ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی ویسے یہ شرابی۔ اب جو انسان شراب کو حلال سمجھے گا، جو انسان جوئے کو حلال سمجھے گا، تو اللہ کی حرام چیز کو حلال سمجھنے والا وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ جو حرام کو حلال سمجھے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو واقعی بتوں جیسا ہو گیا، بتوں کے پجاریوں جیسا ہو گیا، بت پرستی جیسا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اس کو حلال نہیں سمجھتا پھر بھی استعمال کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے، حلال نہیں سمجھتا، تو پھر بھی وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن پرلے درجے کا گناہ گار ضرور ہے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب۔ اللہ پاک ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ شراب اور یہ جوا اور یہ بت یہ سب رجس۔ ایک چوتھی چیز ذکر کی، ازلام۔ ازلام کہتے ہیں اس زمانے میں جوا کھیلنے کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ تیر جو ہے وہ اکٹھے کر لیتے، ان پر مختلف نمبر لگا لیتے، پھر جس کا وہ نمبر نکلتا اس کو وہ دے دیتے۔ مثلا ایک کام وہ یہ کیا کرتے کہ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے۔ اب جب مل کے انہوں نے ایک اونٹ خریدا تو ظاہر ہے 10 کے 10 اس اونٹ میں حصے دار ہیں۔ اب اس کے 10 ہی حصے ہونے چاہیے، قربانی میں 7 ہی ہوتے ہیں، میں ویسے مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب 10 حصے اس کے کرنے کی بجائے کیا کرتے کہ 10 تیر لے لیتے
ان میں سے 7 پر مختلف نمبر لکھ لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، اور 3 تیر خالی چھوڑ دیتے۔ اب پھر 10 آدمیوں سے کہتے بھائی اس برتن میں یا تھیلے میں یا یہاں یہ تیر پڑے ہیں، تیر اٹھاؤ۔ اب وہ تیر اٹھاتا، اگر وہ خالی نکلتا اس کا مطلب اس کو گوشت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، یہ فارغ ہے۔ اور اگر اس پہ 7 لکھا ہوا آ جاتا اس کو 7 حصے ملیں گے، 4 لکھا ہوا آ جاتا اس کو 4 حصے ملیں گے۔ اب یہ تقسیم جو ہے اس انداز سے یہ جوا ہے، کسی کو کچھ ملے اور کسی کو تھوڑا ملے، کسی کو زیادہ ملے، کسی کو بالکل نہ ملے، یہ جوا کہلاتا ہے۔ ایسی بہت ساری لاٹریاں اور ایسی بہت ساری کمیٹیاں ہمارے معاشرے میں بھی چلتی ہیں۔ دکانوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو انعام کی لالچ میں لاٹریاں چلاتے ہیں، یہ ابتدا سے بچوں کو جوا سکھاتے ہیں۔ دکاندار حضرات کو ایسی چیزیں رکھنی نہیں چاہیے اور اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے منع کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹا جوا ہو یا بڑا جوا ہو، یہ بہرحال حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اب وہ کیا کرتے، کہتے جی ہم تو یہ گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس میں نقصان کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس طرح کے جو تیر ہے یا اس طرح جو پرچیاں نکالی جائیں یا اس طرح جو قرآن اندازیاں کی جائیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ ایک قرآن اندازی ایسی ہوتی ہے کہ جو سب کے مشترکہ حقوق میں سے برابر کسی کو دینا، اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے۔ مثلا 10-20 آدمیوں نے مل کے کمیٹی ڈالی، اب سب کو برابر کمیٹی ملنی ہے، لیکن پہلی کون لے گا، دوسری کون لے گا، تیسری کون لے گا، اس کے لیے قرآن اندازی ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کسی کا حق مارا نہیں جا رہا، سب کو برابر حق مل رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کسی کو پہلے ملے گا، کسی کو آخر میں ملے گا، یہ خدائی فیصلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس طرح کر لیا جائے کہ بولی والی کمیٹی کہ جناب جو پہلے کہہ دے گا کہ میں اتنے کم لیتا ہوں وہ لے جائے گا، اب کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو بالکل نہیں مل رہا، یہ ساری چیزیں جوئے کی شکل بنتی۔ یہ تیر کی شکل میں ہو، پرچیوں کی شکل میں ہو، کسی اور انداز میں ہو، یہ سب جوا ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کو فرمایا رجسن، ایسی گندگی ہے جیسے غلاظت ہوتی، جیسے نجاست ہوتی، اور فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، یہ کوئی انسانی کام بھی نہیں ہے۔ فائدے ہوں گے الگ اپنی جگہ، لیکن یہ سارے کام شیطانی کام ہے۔ فرمایا فاجتنبوہ، ان سے بہت اجتناب کرو، بہت بچو، سخت پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی نصیب ہو جائے۔ اصل فوز و فلاح یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک آخرت میں اپنی رضا اور جنت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو حرام چیزیں ہیں ان سے بہت زیادہ بچو۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام محرمات سے حفاظت فرمائے۔ مزید جوئے اور شراب کے متعلق اس میں کیا قباحتیں ہیں اس کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ محرمات کو حرام ہی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پاک حلال چیزوں کو حلال ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو لوگ حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال بناتے ہیں،
اے اللہ پاک ایسے